اگر آپ حج 2025 کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اہم ترین اطلاع یہ ہے کہ سعودی ہدایات کے مطابق 18 اپریل حج ویزا کی اجرائی کے لیے خطی آخری تاریخ ہوگی۔ سفر حج آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے تشریف لائیں العظم ٹورز اینڈ ٹریولز حیدرآباد۔ دیش بھر میں 32 سالہ بہترین خدمات کا اعزاز اپنے نام کرنے والا وہ ادارہ ہے جو تنازعات سے پاک اور عازمین حج کو آسانی فراہم کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ آپ کے لیے 4 پیکیجز دیے گئے ہیں۔ اپنی سہولت کے حساب سے آپ اپنی نشست کو بک کروا سکتے ہیں۔ وہ وقت کم ہے، اسی لیے جلدی کریں۔ حکومت ہند کی جانب سے منظور شدہ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز، بھروسہ، اعتماد اور اعتبار کا دوسرا نام العظم ٹورز اینڈ ٹریولز، نام ہی کافی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں آج کس طریقے سے نفرت کے بیج کو بویا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ملک میں رہنے بسنے والوں کے ذہنوں اور دماغوں میں نفرت کے ذریعے اس ملک کے رہنے بسنے والوں کو بانٹنے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان ایک گلدستہ ہے اور اس گلدستے میں ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، بستے ہیں۔ خوشی میں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی خوشی ہو، اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کے خوشیوں میں اپنے ساتھ کے ذریعے اور اس کی خوشیوں کو اضافہ کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن فضا کو خراب کریں، مذہب کے نام پر ذہنوں کو، دلوں کو بانٹیں اور نفرت کی بیج بوئیں۔ اور نفرت کے بیج اگر بوئے جائیں گے، ذہنوں کو، دماغوں کو بانٹا جائے گا تو بے شک شاید اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے، سیاسی فائدہ ہو جائے، لیکن نفرت اور بانٹنے سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ملک کمزور ہوگا۔ اور ملک اگر کمزور ہوگا تو ملک کی خوشحالی بھی پیچھے آ جائے گی۔ ملک کمزور ہوگا تو ملک کی ترقی بھی رک جائے گی۔ ملک کمزور ہوگا تو ملک کے بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملے گا۔ اگر ملک کمزور ہوگا تو ملک کی معیشت اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر ملک کمزور ہوگا تو ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، اور ملک کمزور ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھ کر دنیا سے مقابلہ مضبوطی کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو بعض مفاد پرست سیاسی قائدین اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ بات تو ملک کی کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کے اقدامات، ان کے فیصلے اور ان کی حکمرانی سے ملک مضبوط نہیں ہو رہا ہے بلکہ ملک کمزور ہو رہا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ملک کے کئی مسائل ہیں، اور ملک کے مسائل بے روزگاری کے ہیں، ملک کے مسائل مہنگائی کے ہیں، ملک کے مسائل بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے ہیں، ملک کے مسائل تعلیمی درجگاہ کو اچھے کرنے کے ہیں، ملک کے مسائل کئی گاؤں میں پینے کو پانی آج تک نہیں آیا، یہ مسائل ہیں۔ ملک کا مسئلہ اگر ہے
تو آج بھی ملک کے کئی ایسے حصے ہیں جہاں پر بجلی نہیں، پاور نہیں، لائٹ نہیں۔ آج بھی ملک کا اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان روزی روٹی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، اس کے پاس ایک نہیں کئی ڈگریاں ہیں لیکن نوکری دستیاب نہیں۔ کسان بیج بوتا ہے اور فصل کو تیار کرتا ہے تو اس کی محنت، اس کے فصل کی اس کو برابر قیمت نہیں ملتی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ڈیزل و پیٹرول و گیس کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر روپیے کی قدر دیکھ رہے ہیں کہ گھٹتی جا رہی ہے۔ اگر ڈالر سے دیکھیں تو ڈالر اٹھتا جا رہا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد $1 100 روپیے تک آ جائے گا۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سونے کی قیمت 1 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ تو آج جب ہمارے سامنے اتنے بے شمار مسائل ہیں، وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان مسائل پر توجہ دیں، ان مسائل کو حل کریں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ روزی روٹی کا انتظام کریں غریب کے لیے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کی اکانومی اور معیشت کو مضبوط کریں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو وظیفے دیں، وہ جو بیمار ہیں ان کے علاج کا انتظام کروائیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھوکا ہے اس کو اناج کے ذریعے اس کے پیٹ کو بھریں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو پانی کو ترس رہا ہے اس تک، اس کے گاؤں، اس کے گھر تک پانی پہنچایا جائے۔ لیکن آج کے وقت کے حکمران مسٹر نریندر مودی کو نہ بھوک کی فکر ہے، نہ پیاس کی فکر ہے، نہ سرد کی فکر ہے، نہ روپیے کی گرتی ہوئی قدر کی فکر ہے، نہ روزی روٹی دینے کی فکر ہے۔ اگر ان کو صرف فکر ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کس طریقے سے دبایا جائے، ان کے حقوق کو ان سے چھینا جائے، اور کس طریقے سے ان پہ ظلم ڈھایا جائے، اور کس طریقے سے ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کو پیدا کیا جائے۔ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی گھر واپسی کے نام پر، تو کبھی بیف کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، تو کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، تو کبھی کشمیر کے نام پر، تو آج دیکھتے ہیں کہ وقت امینڈمنٹ بل کے ذریعے اگر کوئی نشانہ بن رہا ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے آنے والے کل کے لیے جو وقف کیا تھا جائیدادوں کو، ایک منشے کے تحت، ایک مقصد کے لیے، ان اوقافی جائیدادوں کو منصوبہ بند انداز کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے ان اوقافی اداروں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک قانون پارلیمنٹ میں آج زیر بحث ہے، اور شاید یہ امینڈمنٹ بل کی بحث جاری رہے رات دیر تک۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ مجلس اتحاد المسلمین بار بار یہ بات کہتی رہی ہے، اور آج میں بھی اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، قانون اگر کہیں بنتا ہے تو میدانوں میں نہیں بنتا، چوراہوں پہ نہیں بنتا، بازاروں میں نہیں بنتا۔ قانون بنتا ہے تو ایوانوں میں بنتا ہے، چاہے وہ ایوان اسمبلی ہو، ایوان بلدیہ ہو یا ایوان پارلیمنٹ ہو۔ اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں رہنا،
لازم و ضروری ہے۔ اگر ہمارے نمائندے ایوان میں رہیں گے تو وہ قانون کے بننے کا نہ صرف اگر وہ قانون جس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ کے مفاد میں نہیں، ملک کے مفاد میں نہیں، دستور کے خلاف ہے، تو ہم ایوان میں ہماری موجودگی اس قانون کی مخالفت کر سکتی ہے اور اس قانون کو بننے سے روک سکتی ہے۔ عوام کو اختیار ہے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا، عوامی منتخب کرتی ہے، تو آپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں، اور ایسے نمائندوں کو بھیجیں جو بے باکی کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر ڈرے یا گھبرائے، آپ کی آواز بن کر آپ کے حق کو ادا کرے اور اظہار حق سے کبھی منہ نہ موڑے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے کہ مجلس ایوان میں منتخب ہو کر جاتی ہے تو صرف ایوان کے کرسیوں کی زینت نہیں بنتی، بلکہ اس ایوان میں اپنی ناانصافی اور اپنی حق تلفی پر بے باکی کے ساتھ زوردار آواز سے گرجتی ہے، اور اس کی گرج کے آگے ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کے اٹھائے ہوئے باتوں کو نہ صرف سنے بلکہ ان باتوں پہ ایک عمل کریں اور ایک پروگرام کے ذریعے جو مسائل کو اٹھایا گیا اس کو حل کریں۔ اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین ایوان پارلیمنٹ میں تنہا ہے کھڑی، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑ رہی ہے۔ جو حق ہے وہ بیان کر رہی ہے، جو حق ہے وہ کہہ رہی ہے، اور حق کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مستقبل میں بھی مجلس اپنی ذمہ داری کو نبھاتی رہے گی۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو منتخب کرنے کا دستور نے جو حق دیا ہے اس حق کا استعمال کریں۔ بڑی معذرت، بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں، بے شک مجلس جیت رہی ہے، مجلس کامیاب ہو رہی ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست سے بھی بے شک مجلس چندرائن گٹے سے بھی کامیاب ہو رہی ہے، بے شک مجلس اتحاد المسلمین یا خود پورے سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین چار مینار سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین بہادر پورے سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین نامپلی سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین ملک پیٹ سے بھی کامیاب ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، کارکنان مجلس اتحاد المسلمین کی محنتیں ہیں، ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں، محنتیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں و محنتیں ہیں، نوجوانوں کی محنت و دعائیں ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا۔ کیوں کم ہے؟ میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر 50% پولنگ ہے تو میرے بھائی، کیا اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی اور یہاں پہ بیٹھے مجلس کے قائدین کیا 50% کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم 100% کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم زندگی کے ہر شعبے میں کیا پوری دیانت و ایمانداری و اخلاص کے ساتھ
آپ کی آواز بن کر وقت کے حکمرانوں کو کیا مجبور نہیں کر رہے ہیں؟ تو پھر کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر چندرائن گٹے میں نے کئی لوگوں کو، کئی نوجوانوں کو اور کئی بزرگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہوں کہ اکبر صاحب ہم ووٹ ڈالو یا نہ ڈالو، جیتنے والے تو آپ ہی ہیں نا۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے، آپ کا دستوری حق ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں، اور میرا ایمانی تقاضا ہے کہ میں آپ کی ووٹ کی قدر کروں اور آپ کے ووٹ کا احسان مانوں، اور آپ کے ووٹ کے ذریعے ایوان میں پہنچ کر آپ کا نمائندہ بن کر، آپ کی آواز بن کر آپ کے حق کی لڑائی لڑوں۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں پر اپنے اعتماد کا اظہار کریں، اپنے دعاؤں کا اظہار کریں، اپنی وابستگی کا اظہار کریں، اپنے جذبے کا اظہار کریں، اپنے رشتے کا اظہار کریں، اور اپنے کلمے کی نسبت کا بھی اظہار کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بتائیے، سب کچھ لٹنے کے بعد، سب کچھ جانے کے بعد، لہلاتی ہوئی کھیتیوں کے اجڑنے کے بعد، عصمتوں کے لٹنے کے بعد، تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بننے کے بعد، محلات کے ویران ہونے کے بعد، منصب کے لٹنے کے بعد، جاگیروں کے لٹنے کے بعد، انعام کے لٹنے کے بعد، اگر کچھ بچا ہے تو ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اور وہ ہماری جماعت، ہمارا اتحاد، مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ اگر اس کو بھی، اگر آپ اس چراغ کو، ٹمٹماتے ہوئے اس چراغ کو، اگر آپ اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے اگر اس چراغ کو بجھنے سے بچائیں گے نہیں، تو پھر بتاؤ میرے بھائی، ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ اگر آج اپنے خطاب کے ذریعے، اپنی کارکردگی کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے میں آپ کے دل پر دستک دے رہا ہوں اور آپ کے دل سے سوال کر رہا ہوں، سوچو میری اس بات کو۔ بے شک بہت ہی صبر آزما حالات ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سرزمین دکن پر مجلس ہے، آپ کا اتحاد ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی وابستگی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہم جیسے قائدین ہیں، تو ہم میں اور دوسرے ہندوستان کے حصے میں رہنے بسنے والے مسلمانوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا ہے یا نہیں بتائیے؟ آج بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ سینہ تان کر ہم اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن دیکھو کہ آج ملک کے حالات کیا ہیں۔ تھوڑی سی آواز کیا اٹھتی ہے، تھوڑی سی احتجاج کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی نعرے بازی کیا ہوتی ہے کہ صبح کا سورج نکلتا ہے اور ہمارے بستیوں اور گھروں کا رخ بلڈوزرز کرتے ہیں،
اور 2-3 گھنٹے میں گھروں کو گرا دیا جاتا۔ ارے کیسے حالات ہیں! ارے ان حالات میں بھی اگر ہم ان حالات کو دیکھ کر بھی اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا نہیں کریں گے تو پھر آنے والے نسل کو ہم کیا دے کر اس دنیا سے جائیں گے؟ قیادت، مضبوط و ذمہ دار لوگ اور مضبوط و سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک اتحاد ہم کو اپنے آنے والی نسل کو دے کر اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر جتنا یہ سب کچھ ہے آج، جو جگمگاتی ہوئی رونق ہے آج، جو اجالے ہیں آج، جو بے باکی ہے آج، جو ہمت ہے آج، اور ان فضاؤں میں نعرے تکبیر اللہ اکبر جو ہے آج، شاید ہمارے انتشار کی وجہ سے یہ سب کچھ کمزور ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ خدا را میری بات کو سمجھو، وقت کی نزاکت کو سمجھو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملت کے وسیع تر مفاد کو سوچو۔ اور تاریخ گواہ ہے، کربلا سے لے کر آج تک بھی مسلمانوں کو سب سے زیادہ اگر نقصان ہوا ہے تو مسلمانوں سے ہی ہوا ہے، ہمارے صف کے غداروں سے ہوا ہے، میر صادق میر جعفروں سے ہوا ہے۔ اگر آج بھی اگر ہم اپنے تاریخ کو صرف پڑھیں گے معلومات کے لیے تو یہ کافی نہیں ہے، اپنی تاریخ کو پڑھو اور آنے والے مستقبل کو سنوارو، سجاؤ، اور تاریخ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، یہ طے کرو تاکہ آنے والا کل آپ کا محفوظ رہے گا، مضبوط رہے گا، اور مستقبل میں کوئی ہم کو کمزور کرنے کی جسارت بھی نہیں کرے گا۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اگر ہم چھوٹے چھوٹے کھانوں میں بٹ کے رہ جائیں گے تو اس سے ہمارا نقصان ہوگا۔ آج ہم کو بانٹنے کے لیے مسلکی جھگڑے کرتے ہیں، مکتبی جھگڑوں میں الجھا دیتے ہیں ہم کو، اور ہم کو کمزور کرنے کے لیے، ہم کو بانٹنے کے لیے، خانوں میں کرنے کے لیے ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں۔ خدا را مسلک عقائد کے جھگڑوں میں نہ جاؤ۔ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہماری قرآن ایک ہے، ہمارے رسول اللہ ایک ہے، تو ہم کو بھی ایک ہونا ہوگا۔ اہل حدیث، تبلیغین، اہل سنت، شیعہ، سنی، بھورے، اسماعیلی بھورے، کھوجے، یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم کو ایک ہونا ہوگا۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تو کوئی ہماری بات کی اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر ہم خانوں میں بٹے رہیں گے اور آپس میں جھگڑتے رہیں گے تو پھر دشمن کو ہم موقع دے رہے ہیں ہمارے اوپر وار کرنے کے لیے، اور جب دشمن وار کرتا ہے تو یہ دیکھ کر وار نہیں کرتا کہ یہ کون سے مسلک کا ہے، کون سے عقائد کا ہے، کون سے امام کو ماننے والا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ یہی دیکھتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا اور محمد رسول اللہ کو رسول اللہ ماننے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے کہہ کر دشمن ہم پہ وار کرتا۔ خدا را سمجھو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ ارے ہم تو زندگی کی ایسی منزل میں ہیں کہ نہیں معلوم کہ کب اللہ کا بلاوا آ جائے
اور ہم کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے، مگر ہماری فکر یہ ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ اس دارالسلام کو آباد رکھے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالی مجلس کو ایسے ہی استحکام دے، مضبوطی دے اور طاقت دے، اور سرزمین دکن کے مسلمانوں میں ہماری زندگی اور ہمارے سے زیادہ جماعت کی محبت ایک ایک حیدرآبادی کے دل میں ڈال دے، ایک ایک مسلمان کے دل میں ڈال دے۔ یہ ہم چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہمارا تو کیا زندگی گزر گئی، کامیابی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، جیسی تیسی یہ زندگی تو گزری گئی۔ اب ہماری فکر ہے تو آنے والے کل کی، اور آنے والے کل کو اگر مستحکم بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، ایمان سے بھرا ہوا بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا، اور اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملت کے وسیع تر مفاد کی فکر کرنی ہوگی۔ جماعتی زندگی میں شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ احمد پاشا قادری صاحب نے اپنی خطاب میں کہا، اکبر صاحب کے تعریف کے پل باندھ دیے، ممنون و مشکور۔ میں ان تعریفوں کا حقدار نہیں ہوں، لیکن ممنون و مشکور ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعتی زندگی میں شخصیتیں جماعت کی محتاج ہوتی ہیں، جماعت شخصیتوں کی محتاج نہیں رہتی ہے۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، جماعت کا کام جاری و ساری رہے گا۔ اکبر الدین اویسی نہیں تو کوئی اور صحیح، اللہ کا کام کسی کا محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لے گا۔ اور اکبر الدین اویسی کی زندگی کی خواہش اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اکبر اویسی سے زیادہ عوام کے دلوں کو جیتنے کا کام کرنے والے کو اللہ اکبر اویسی کے کرسی پہ بٹھا دے۔ اکبر اویسی سے زیادہ بے باکی کے ساتھ مسلمانان دکن کی حق کی لڑائی لڑنے والے کو اللہ اکبر الدین اویسی کی زندگی میں اس کو اس کی کرسی پہ بٹھا دے۔ اکبر اویسی کی خواہش ہے کہ ایسا کوئی ہو جو قوم کی باغ و دوڑ کو آگے بڑھائے، اور میری زندگی کی خواہش ہے کہ جب وہ آ جائے، اس کرسی پہ بیٹھ جائے، تو میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہوگا جب مجھے یہاں سے یہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے، اور اس شخص کو دیکھ کر اس کے لیے نعرے لگاؤں تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ ہے یہ جذبہ زندگی میں یاد رکھو۔ اپنے کام میں، اپنی خدمت میں اپنے نفس کو آنے نہ دو۔ جس دن تمہارے کام میں، تمہاری خدمت میں تمہارا نفس شامل ہو جائے گا تو تمہارا کام بھی ناکام ہو جائے گا، اور تمہاری خدمت بھی اللہ کو قبول نہیں ہوگی۔ خدمت کرو، کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کام کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرو، اپنی آخرت کے لیے کی فکر کرتے ہوئے کام کرو، دنیا کے اجر دینے کی پرواہ کیے بغیر کام کرو۔ دنیا اجر دے یا نہ دے، اللہ اجر دے گا۔ سوچ کر اگر کام کریں گے تو اللہ آپ کو دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا۔ خدا را
اپنے نفس کو نہ لاؤ. کل کو اگر میں ایم ایل اے بھی نہ رہوں تو مجھے کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی ناراضگی اللہ اس کے رسول کی قسم نہیں ہوگی. اس لیے میں تو ناکارہ تھا، بیکار تھا، لیکن اس جماعت نے مجھے کارکرد بنایا. اس جماعت کے طفیل میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور میری جگہ کسی اور کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر یہ سینہ خوشی سے پھولنے والا ہے، اور اس چہرے پہ اور مسکراہٹ آئی. یہ ہمارا جذبہ. لیکن آج معاف کرنا، کئی لوگ ہیں جو اپنی نفس، اپنی ذات اور اپنے لیے کام کر رہے ہیں. خدا را اپنے نفس، اپنی ذات، اپنی آل، اپنے خاندان اور اپنی خوشحالی، اپنی ترقی کے لیے کام نہ کرو. کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، یتیموں کے لیے کام کرو، بیواؤں کے لیے کام کرو، اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے مظلوموں کی آواز بن کے کام کرو. تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور تم کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت بھی دے گا.